اللہ تعالیٰ کا ہر فرمان لا ریب اور اٹل ہے، جس پر یقین کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے تمام تر فرامین پر پختہ یقین ہونے کے باوجود انسان کے دماغ میں سوال ضرور اٹھتا ہے کہ یہ سب چیزیں ذات پاک کا ذکر کس انداز میں کرتی ہیں۔ قرآن و حدیث پر غور کیا جائے تو دلوں پہ لگے ہوئے تالے کھلتے چلے جاتے ہیں اور دل و دماغ حقیقت کی جانب رواں دواں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پرندوں اور پہاڑوں کے بارے میں تو ذات پاک نے خصوصی ذکر فرمایا ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے تو پہاڑ بھی ان کی ہمنوائی کرتے تھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا موضوع اسم ذات ہے۔ اللہ رب العالمین نے کائنات تخلیق فرما کر اپنی شان عیاں فرمائی۔ موجودات کائنات پر توجہ کی جائے تو ان کا ہر پہلو عقل و دانش کو حیرانی کے سمندر میں غرق کرتا چلا جاتا ہے۔ کائنات میں موجود 18,000 مخلوقات ذات باری تعالیٰ کی خالقیت کا شاہکار نظر آتی ہیں۔ اس ضمن میں اللہ رب العالمین کے فرامین ہیں۔ پارہ نمبر 2 سورہ البقرہ آیت نمبر 142 میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، قُلِ اللّٰہِ المشرق والمغرب، کہہ دو کہ مشرق اور مغرب سب اللہ ہی کے ہیں۔ پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا اکیلا مالک ہے۔ پارہ نمبر 24 سورہ المؤمن آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ذالکم اللہ ربکم خالق کل شیء، وہی اللہ تمہارا رب ہے، ہر ایک شے کا خالق ہے۔ پارہ نمبر 25 سورہ الشورى آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی زمین و آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے۔ اتنی وسیع و عریض کائنات اور اس میں موجود مخلوقات کا تمام تر نظام ذات باری تعالیٰ کی مرضی اور اشارہ پہ چل رہا ہے۔ ذات پاک کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہلتا۔ زندگی، موت، عزت، ذلت، سب کچھ اس کی رضا کے تابع ہے۔ ذات باری تعالیٰ کی مکمل شان بیان کرنا مخلوق کے دائرہ اختیار سے بالکل باہر ہے۔ اس ضمن میں اللہ تعالیٰ کی ذات پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللّٰہِ إِنَّ اللّٰہِ عَزِیزٌ حَکِیمٌ۔ زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کے سب قلم بن جائیں اور سمندر جیسے 7 مزید سمندر روشنائی بن جائیں تب بھی اللہ کی شان مکمل نہیں ہوگی۔ بے شک اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ اللہ رب العالمین کی مکمل شان کا بیان کرنا ناممکن ہونے کے باوجود اپنی استطاعت کے مطابق خلوص دل سے اس کی شان بیان کرنا اور اسی کا ذکر کرنا ہم پر فرض ہے۔ اسی سبب تمام تر مخلوقات ذات باری تعالیٰ کا ذکر کرتی ہیں۔ اس کی شہادت قرآن مجید میں یوں موجود ہے۔ پارہ نمبر 28 سورۃ الجمعہ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے اللہ کی تسبیح کر رہی ہے۔ وہ نہایت مقدس بادشاہ ہے، زبردست ہے اور حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر فرمان لا ریب اور اٹل ہے، جس پر یقین کرنا ایمان کی نشانی ہے۔
اللہ تعالیٰ کے تمام تر فرامین پر پختہ یقین ہونے کے باوجود انسان کے دماغ میں سوال ضرور اٹھتا ہے کہ یہ سب چیزیں ذات پاک کا ذکر کس انداز میں کرتی ہیں۔ قرآن و حدیث پر غور کیا جائے تو دلوں پہ لگے ہوئے تالے کھلتے چلے جاتے ہیں اور دل و دماغ حقیقت کی جانب رواں دواں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پرندوں اور پہاڑوں کے بارے میں تو ذات پاک نے خصوصی ذکر فرمایا ہے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھتے تو پہاڑ بھی ان کی ہمنوائی کرتے تھے۔ اس حوالہ سے فرمان باری تعالیٰ ہے، پارہ نمبر 22 سورۃ سبا آیت نمبر 10، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ۔ ہم نے داؤد کو اپنے ہاں سے بڑا فضل عطا کیا تھا، اے پہاڑوں اس کے ساتھ ہم نوائی کرو، اور یہی حکم ہم نے پرندوں کو بھی دیا۔ جب ابو جہل نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میری مٹھی میں کیا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اشارہ پہ ابو جہل کی مٹھی میں بند پتھر کی کینکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس طرح یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی، رسول اور پیغمبروں کی تلقین اور رہنمائی کے مطابق خلق خدا ذکر باری تعالیٰ کرتی ہے۔ جس نبی، رسول اور پیغمبر کو جتنے علاقہ کے لیے مبعوث فرمایا جاتا رہا، اس علاقہ کی حدود میں موجود مخلوقات ان کے فرامین کی روشنی میں ذکر باری تعالیٰ کرتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں موجود مخلوقات کی اصلاح کے لیے ہر علاقہ اور ہر قوم میں اپنے نبی، رسول اور پیغمبر مبعوث فرمائے۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، پارہ نمبر 14 سورہ النحل آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعہ سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ ذات باری تعالیٰ نے ہر امت میں نبی، رسول یا پیغمبر مبعوث فرمایا۔ قابل غور امر یہ ہے کہ ان انبیاء کرام نے عوام کو کون سی زبان میں پرچار کیا۔ اس بات کی وضاحت ذات باری تعالیٰ نے اس طرح فرمائی ہے، پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 میں فرمان خدا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ ہم نے جب کبھی کوئی رسول بھیجا ہے، اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کر بات سمجھائے۔ یہ بات ہر طرح کے شک و شبہ سے بالا تر ہے کہ تمام تر انبیاء کرام نے لوگوں کو ان کی زبان میں ہی پرچار کیا، کیونکہ علم کا صحیح معنوں میں حصول اپنی زبان میں ہی ممکن ہو سکتا ہے، غیر زبان کے ذریعے یہ کام مکمل نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے ہر خطے کے عوام کو ذات باری تعالیٰ نے مختلف زبان عطا فرمائی ہے، جس کا اعلان خالق کائنات اس طرح فرماتے ہیں، پارہ نمبر 21 سورہ الروم آیت نمبر 22، وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ۔ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا جدا جدا ہونا، یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں دانش مند لوگوں کے لیے۔ خالق کائنات نے اپنی خالقیت کے کمالات میں سے ایک یہ کمال بھی ظاہر فرمایا کہ ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت کی اولاد جب زمین کے مختلف خطوں میں پھیلی تو ہر خطے میں آباد لوگوں کو الگ زبان سے نوازا۔ علم کا حصول تو ہر شخص کے لیے ضروری ہے، مگر ہر شخص جس طرح اپنی زبان کے ذریعے علم حاصل کر سکتا ہے،
اس طرح غیر زبان میں علم حاصل نہیں کر سکتا۔ یہی سبب ہے کہ جن قوموں اور جن ملکوں نے عوام کو علم کے حصول کے لیے علمی نظام عوام کی زبان میں رائج کیا، وہ ملک اور وہ قومیں ترقی کر چکی ہیں، مگر جن ملکوں میں تعلیمی نظام غیر زبانوں میں رائج ہے وہ پسماندگی کے گھڑوں میں پھنسی ہوئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے طریقہ کار سے ہٹنا بہت بڑے گھاٹے کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس خطے اور جس قوم میں جو نبی، رسول یا پیغمبر بھیجا، وہ لوگوں کو تعلیم دینے اور پیغام باری تعالیٰ پہنچانے کے لیے اسی خطے کے لوگوں کی زبان میں ہی پرچار فرماتا۔ آسمان سے جو بھی کتاب یا صحیفہ جس خطے کے لوگوں کے لیے اتارا گیا اس کی زبان وہی ہوتی جو اس خطے کے لوگ بولتے تھے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ ملک عرب میں مبعوث فرمائے گئے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی جانے والی کتاب قرآن مجید کی زبان بھی عربی ہی ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا فرمان ہے، پارہ نمبر 25 سورہ الدخان آیت نمبر 58، فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ۔ اے نبی، ہم نے اس کتاب کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان میں سہل بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی، رسول اور پیغمبر مبعوث فرمائے، انہوں نے لوگوں کو انہی کی زبانوں میں پیغام باری تعالیٰ پہنچایا اور پرچار کیا۔ یہی سبب ہے کہ ہر قوم ذات باری تعالیٰ کو اپنی زبان کے ذریعے ہی پکارتی ہے۔ ہر امت ذکر باری تعالیٰ اپنی زبان میں کرتی ہے اور ذات باری تعالیٰ کا اسم مبارک بھی اپنی زبان میں ادا کرتی ہے۔ قرآن مجید کی زبان عربی ہے۔ قرآن مجید کے ذریعے ذات باری تعالیٰ نے اپنے جو اسماء گرامی انسانوں تک پہنچائے وہ تو محفوظ چلے آتے ہیں اور تا قیامت محفوظ رہیں گے، مگر جو اسماء گرامی توریت، زبور، انجیل کے علاوہ آسمانی صحیفوں کے ذریعے انسانوں تک پہنچے وہ محفوظ نہیں رہے، کیونکہ ان کتابوں اور صحیفوں کے متن ہی اجھل ہو چکے تھے۔ ذات باری تعالیٰ کے ان اسماء گرامی اور ان کی تعداد کا علم عام انسانوں کے پاس ہے ہی نہیں، اس لیے عام انسان ذات باری تعالیٰ کے تمام اسماء گرامی اور ان کی تعداد کے حوالے سے غلط فہمی میں ہے، مگر وہ بندگان خدا جنہیں ذات باری تعالیٰ نے اپنی رحمت میں داخل فرما کر خاص بنایا، ان پر اپنے تمام اسماء گرامی منکشف فرمائے۔ سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ہمیں ذات باری تعالیٰ کے اسماء گرامی کی تعداد اپنی کتاب نور الہدیٰ خرد میں صفحہ نمبر 29 میں یوں بیان فرماتے ہیں، واضح رہے کہ اللہ تعالیٰ کے نام 1,70,025 ہیں اور ذکر بھی 1,70,025 ہیں۔ ذات باری تعالیٰ کے ہر ایک اسم پاک کا الگ مقام اور الگ ذکر ہے، اسی لیے ذات پاک کے ہر اسم پاک کی عظمت انسانی عقل و شعور سے انتہائی اعلیٰ و عرفہ ہے۔ ذات باری تعالیٰ کو اس کے جس بھی اسم مبارک سے پکارا جائے وہ خوش ہوتا ہے۔ اس حوالہ سے ذات باری تعالیٰ کا فرمان پارہ نمبر 28 سورہ الحشر آیت نمبر 24 میں ہے، هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنی یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ وہ اللہ ہی ہے جو تخلیق کا منصوبہ بنانے والا اور اس کو نافذ کرنے والا اور اس کے مطابق صورت گری کرنے والا ہے۔ اس کے سب نام بہترین ہیں۔ ہر چیز جو زمین و آسمان میں ہے اس کی تسبیح کر رہی ہے اور وہ زبردست حکیم ہے۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 110 میں فرمانے عالی شان ہے، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔
اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہہ دیجئے اسم اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس ذات باری تعالیٰ کے سب نام ہی اچھے ہیں۔ ذات باری تعالیٰ کے اسم گرامی کی تعداد 1,70,025 ہے، جبکہ ذاتی اسم مبارک ایک ہی ہے۔ ذات باری تعالیٰ کا ذاتی اسم مبارک اسم اللہ ہے۔ سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نور الہدیٰ کلام صفحہ نمبر 9 پر فرماتے ہیں، ہر علم قرآن و حدیث اور آیات کو عزت شرف اسم اللہ ذات سے ہے۔ اگر کسی نے انبیاء، اولیاء، غوث، کتب، درویش، فقراء کا مرتبہ اور منصب پایا تو اسم اللہ ذات سے پایا۔ سلطان الفقراء حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اسم ذات کے بارے میں اپنی کتاب طرفۃ العین میں صفحہ نمبر 42 پر فرماتے ہیں، اللہ اسم ذات ہے جو ذات و صفات پر دلالت کرتا ہے۔ اللہ کا اسم نزول قرآن سے قبل بھی عربوں میں مروج تھا۔ عبرانی، سریانی، جمیری، عربی تمام قدیم زبانوں میں الف، لام، ہے کے مادہ سے مشتق تصور اسم اللہ موجود تھا۔ کلدانی اور سریانی میں المیاء، عبرانی کا الوہم اور عربی کا الہو ہم معنی ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایلی اللہ کو کہتے تھے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کہے جانے کے احکام دیے گئے تو آپ نے فریاد کی، ایلی ایلی، اے میرے اللہ، اے میرے اللہ۔ خالق کائنات نے اپنا ذاتی اسم مبارک ایسا ترتیب دیا ہے کہ اس اسم مبارک کی عظمت کا بیان ناممکن ہے۔ اسم اللہ کی حرفی ترتیب کے بارے میں حق باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنی کتاب شمس العارفین صفحہ نمبر 106 اور 107 پر، اسم اللہ کے 4 حروف ہیں جن کے تصور سے وجود میں 4 دریا جاری ہو جاتے ہیں، ایک دریائے توکل، دوسرا دریا ترک، تیسرا دریائے توحید اور چوتھا دریائے معرفت۔ جو کوئی ان 4 دریاؤں میں غوطے کھا لیتا ہے عارف باللہ فقیر ہو جاتا ہے۔ سلطان الفقراء حق باہو رحمۃ اللہ علیہ اسم اللہ کے 4 حروف کی اپنی اپنی اہمیت بیان فرماتے ہیں کہ اگر اسم اللہ کے ایک ایک حرف کو الگ بھی کرتے جائیں تو پھر بھی ذات باری تعالیٰ کا ذاتی اسم مبارک موجود رہتا ہے۔ مطلب یہ کہ بظاہر اسم اللہ ایک ہی اسم ذات ہے، لیکن اسم اللہ میں مزید 3 اسماء بھی اسم ذات ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کے ذاتی اسماء گرامی کی تعداد 4 ہے۔ اس امر کی وضاحت حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب طرفۃ العین صفحہ نمبر 42 پر فرماتے ہیں، اگر اسم اللہ کا الف دور کر دیں تو اسم للہ بن جاتا ہے۔ للہ جنود السماوات والارض، اسم للہ ہی کے واسطے زمین و آسمان کے لشکر ہیں۔ اگر لام اول کو دور کریں تو اسم لہو رہ جاتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب وہ کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے کہ ہو جا، وہ کام کن فیکون سے پورا ہو جاتا ہے۔ جب اسم اللہ کا دوسرا لام بھی دور کیا جاتا ہے تو اسم ہو باقی رہ جاتا ہے۔ هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے اور ہو کے سوا کوئی اللہ نہیں۔ پس اللہ، للہ، لہو، ہو اسم ذات ہے۔ اسم اللہ کے مقام و منزلت کے حوالہ سے عام لوگ بے بہرا ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں اور اس کی حقیقت کو کون جانتا ہے اور کون جان سکتے ہیں،
اس بارے آگاہی ہمارے بس کی بات نہیں۔ یہ حقیقت سلطان الفقراء حق بہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کلید التوحید کلام صفحہ نمبر 12 پر یوں فرماتے ہیں، اس میں اللہ ذات کس قدر بے بہا اور کتنا گراں مایہ خزانہ ہے، اس حقیقت کو محض حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی جانا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کلید التوحید کلام صفحہ نمبر 12 پر مزید فرماتے ہیں، اس میں اللہ ذات کی یہ حقیقت معرفت، فقر، فنا، بقا، باطن و صفا اور حقائق حق صرف وہی شخص جان سکتا ہے جو باطل سے نکل کر حق رسیدہ ہو گیا، یعنی جس نے اپنے آپ کو اسم اللہ ذات میں مستغرق کر لیا ہو۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ ایک اور مقام امیر الکونین صفحہ نمبر 176 پر فرماتے ہیں، اے لوگو، صرف ایک ہی لفظ اسم اللہ ذات تمام معامات کا حل ہے۔ یہ اسم بامسمی ہے اور اس حقیقت کی صرف کامل لوگوں کو خبر ہے۔ اسم اللہ کے تصور کے بارے میں سلطان الفقراء حق بہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسم اللہ ہی رہبر ہے، اس کے سوا ہر چیز کو دل سے نکال دے، اسم اللہ کے تصور سے اپنے ذکر و فکر کو پر نور کر، اس طرح اللہ تعالیٰ کا ظاہراً دیدار کر سکتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نور الہدا خرد میں صفحہ نمبر 2 پر فرماتے ہیں، جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں تو اس بات کا یقین کر، تو اسم اللہ کا تصور کر اور اللہ کا ظاہراً دیدار کر۔ اسم اللہ ہی راہ اور رہبر ہے، اسم اللہ ہی تیرے لیے کافی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اسم اللہ کے سوا تو ہر چیز کو دل سے دور کر دے، اپنے ذکر، فکر اور تنہائی کو اسم اللہ کے تصور سے پر نور کر۔ عین الفقر صفحہ نمبر 32 پر آپ رحمۃ اللہ علیہ کچھ یوں فرماتے ہیں، اے باہو رحمۃ اللہ علیہ، اسم اللہ ذات جس کسی کا رفیق ہو جاتا ہے وہ فنا فی اللہ ہو کر اللہ کے وجود میں غرق ہو جاتا ہے۔ نور الہدا کلام صفحہ نمبر 40 پر آپ کچھ یوں فرماتے ہیں، میں نے ہر ایک علم محض اسم اللہ ذات سے ہی پایا ہے، لہٰذا میرا ورد بھی تصور اسم ذات ہی ہے۔ سلطان الفقراء حق بہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کئی ایک کتب میں اسم اللہ کے مقام و عظمت کا ذکر فرمایا ہے اور اسم اللہ کی اہمیت بھی انتہائی مؤثر انداز میں بیان فرمائی ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے نظم و نثر دونوں طریقے سے اسم اللہ کی فضیلت بیان فرما کر عام قاری کو بھی اسم اللہ کی جانب متوجہ فرمایا ہے۔ اس زمن میں عام قاری کے دماغ کی بند کھڑکیوں کو بھی کھول دیتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، طرفۃ العین صفحہ نمبر 42 پر آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اسم اللہ ذات وہ ذاتی اسم ہے جس میں جملہ صفات الہیہ اس طرح شامل ہیں جس طرح ایک بیج میں ایک درخت کی جڑیں، تنا، شاخیں، پتے، پھل، پھول موجود ہوتے ہیں، اسی طرح اسم اللہ ذات میں اس کی تمام صفات رب، رحمان، رحیم، رزاق، ستار، غفار، حی و قیوم، مالک الملک اور دوسرے اسماء الحسنہ شامل ہیں۔ اسم ذات یعنی اسم اللہ ذکر و اذکار کا خزانہ ہے، جس کو یہ خزانہ نصیب ہو گیا اس کے قرب الہی نصیب ہو جاتا ہے۔ اسم اللہ ہی اسم اعظم ہے۔ حق بہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نور الہدا کلام صفحہ نمبر 40 پر فرماتے ہیں، اسم اعظم بھی اسم اللہ ذات میں موجود ہے اور اسم اللہ ذات کی وجہ سے میں اپنی نظر سے قبر میں مردے کو زندہ دل کر سکتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اسم اللہ اور اس میں موجود اسم للہ، اسم لہو اور اسم ہو کے مقامات اور ان کے فیوز کے بارے میں
حق باہو رحمۃ اللہ اپنی کتاب شمس العارفین صفحہ نمبر 114 اور 115 پر کچھ یوں فرماتے ہیں: اس میں اللہ اس میں اعظم ہے، اس میں للہ معظم ہے، اس میں لہو مکرم ہے، اور اس میں ہو عظمت و عظیم ہے۔ یہ اسماء مبارک یک بارگی حضور خدا میں پہنچاتے ہیں اور پہلے ہی روز پر نور حضوری کے اس انتہائی درجہ پر پہنچاتے ہیں جہاں نہ کوئی رجعت ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے۔ سلطان الفقراء حق باہو رحمۃ اللہ علیہ اس میں اللہ کے ذکر اور اس کے تصور میں مشغول رہنے کی ہدایت فرماتے ہیں اور بار بار تلقین فرماتے ہوئے اس کی اہمیت، مقام و مرتبہ کو بیان فرماتے ہیں تاکہ طالبان حق اس میں اللہ کے ذکر کو اپنائیں اور قرب الہی سے مشرف ہوں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک اور فرمان اپنی کتاب محبت الاسرار صفحہ نمبر 21 پر ہے: اس میں اللہ ایک ایسا اسم ہے کہ جس دل میں قرار پکڑتا ہے اسے دونوں جہان سے دیوانہ بنا کر مست کر دیتا ہے۔ 3 شخصوں پر اس میں اللہ تاثیر نہیں کرتا: اول عالم بے عمل، دوئم اہل دنیا جس میں رحم نہ ہو، سوئم تارک الصلاۃ جسے نماز روزہ کی واقفیت نہ ہو۔ اس میں اللہ میں بہت ہی شیرینی ہے، لذت، شوق، عزت، حیا، عشق، دل کی صفائی اور عطائے حق کی خوشبو ہے۔ جو شخص اس میں اللہ ذات سے واقف ہے وہ عارف با کمال ہے۔ اس کے لیے غرق فنا فی اللہ کوئی مشکل کام نہیں، وہ ایک لحظہ میں طالب کو واصل کر دیتا ہے۔ اس میں اللہ ایک آئینے کی طرح ہے جس میں طالب کو دونوں جہان دکھائی دیتے ہیں، وہ ہر ایک مقام کو دیکھ لیتا ہے۔ جو شخص اس میں اللہ کا تصور دماغ میں کرتا ہے تو اس میں اللہ دیکھ لیتا ہے، اس کی آنکھوں میں کبھی نیند نہیں آتی، اس کی خوراک مجاہدہ اور اس کا خواب مشاہدہ ہو جاتا ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب نور الہدیٰ کلاں صفحہ نمبر 120 میں فرماتے ہیں: باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فی سبیل اللہ تصور اس میں اللہ ذات کی دعوت بتا دی ہے۔ جو کوئی اس دعوت کا طلبگار ہوگا میں اسے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصب و مراتب عطا کرا دوں گا۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آئندہ ملیں گے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ۔ اس وقت تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اپنے میزبان خالد قمر کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔